بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اسلامیات جماعت اول باب نمبر 1 قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اس باب کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس باب کا پہلا ٹاپک ہے جز الف ناظرہ قرآن مجید۔ ناظرہ قرآن مجید سے مراد ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آداب تلاوت کے بارے میں جان سکیں، حروف تہجی کی اشکال اور اصوات کے بارے میں جان سکیں، اعراب مثلا زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، مد، کھڑی زیر، کھڑی زبر اور الٹا پیش کے بارے میں جان سکیں، تجوید کے قواعد یعنی قلقلہ اور غنہ کے بارے میں جان سکیں، آداب تلاوت کا خیال رکھ سکیں، قاعدے کی تختیاں، تجوید کے قواعد، قلقلہ اور غنہ اور اعراب کے مطابق پڑھ سکیں، قرآن مجید کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کر سکیں۔ تو یہ باب اول کے حاصلات تعلم ہیں۔ عربی حروف تہجی، عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ عربی حروف تہجی کے کل 29 حرف تھے جن کو ہم نے پڑھا۔ حروف تہجی کی اصوات، عربی حروف پر مختلف حرکات یا اعراب لگا کر ان کی آواز پیدا کی جاتی ہے۔ وہ حرکات یا اعراب مندرجہ ذیل ہیں۔ زبر، یہ حرکت عربی حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے الف کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ حروف تہجی زبر کے ساتھ، حمزہ زبر آ۔ یہاں ہم نے یہ جو الف جیسی ایک شکل نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جب زبر آیا تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھا ہے۔ الف اس کو تب پڑھیں گے جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اس حرف کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے، زبر، زیر یا پیش، تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ اس اعراب کی وجہ سے ان حروف کو یوں پڑھا جائے گا جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جیسے با زبر با، تھوڑی سی آواز لمبی ہو جائے گی، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا۔ الفاظ میں استعمال، فعال، ضربا، قال وغیرہ۔ زیر، یہ حرکت عربی حروف کے نیچے لگائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے یا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔
حروف تہجی زیر کے ساتھ، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، طا زیر تی، ظا زیر زی، عین زیر ای، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یہ۔ اس اعراب کی وجہ سے ان حروف کو یوں پڑھا جائے گا۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ہم نے پہلے پوری حروف تہجی اسی طرح سے ہی پڑھی ہے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر ہی وغیرہ۔ یہ کچھ الفاظ کے اندر اس کی مثالیں ہیں، بی ہی، بسم اللہ وغیرہ۔ پیش، یہ حرکت عربی حروف کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور اس کے ذریعے واو کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ حروف تہجی پیش کے ساتھ، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش ہو، دال پیش دو، ذال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش او، غین پیش ہو، فا پیش فو، قاف پیش کو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ اس اعراب کی وجہ سے ان حروف کو یوں پڑھا جائے گا، جیسے بہت ساری مثالیں، پوری حروف تہجی ہم نے پیش کے ساتھ پڑھا، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو وغیرہ۔ الفاظ میں استعمال، انصر، کل وغیرہ۔ جزم، یہ حرکت عربی حروف کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حرف پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں نیچے، الفاظ میں استعمال، کل، یہاں لام کے اوپر جزم ہے اور یہ پچھلے لام پچھلے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے، کاف پیش لام کل۔ اسی طرح افعل، اضرب وغیرہ۔ کیا آپ جانتے ہیں جزم کو سکون بھی کہتے ہیں؟ قلقلہ، وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت یہ ہلکی سی حرکت دیتے ہیں انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ حروف مندرجہ ذیل ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو اس وقت حرکت دی جاتی ہے جب یہ ساکن ہوں، جیسے اجلن، یبدیعن، اقلام، سدراتن، شطرن وغیرہ۔ غنہ، ناک سے آواز نکالنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ قرات میں نون اور میم کی آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ غنہ نون اور میم پر کیا جاتا ہے۔ نون کی مثالیں،
ان ان میم کی مثالیں حلم میم ثم شد. اس حرکت کی وجہ سے ایک حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. جیسے معلم میں اس حرف میں اس لفظ میں لام پر شد ہے. جیسے پہلے عین کے ساتھ پڑھا گیا معل اور پھر آخری حرف میم کے ساتھ بھی پڑھا گیا لم. یوں ملا کر پڑھا تو معلم یعنی شد لام پر ہے تو لام کو 2 بار پڑھا جائے گا. ایک بار وہ پچھلے حصے کے ساتھ جیسے معل اور ایک بار وہ میم کے ساتھ لام کو پڑھا لم معلم. کچھ اور مثالیں بھی ہیں. اللہ یہاں لام کے اوپر شد ہے لام کو 2 بار پڑھا گیا. اللہ محمد یہاں میم کے اوپر شد ہے میم 2 بار پڑھا گیا محمد. غفار اس لفظ میں شد فا کے اوپر ہے تو فا کو 2 بار پڑھا گیا ہے. الا یہ شد لام کے اوپر ہے. مدرسن را کے اوپر شد ہے وغیرہ. کیا آپ جانتے ہیں شد کو تشدید بھی کہا جاتا ہے. مد یہ حرکت الف کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد حمزہ آتا ہے. اس حرکت کی وجہ سے الف کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. مثالیں سماء اسرائیل سواء وغیرہ. تو ان الفاظ کے اندر آپ مد کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی مد آئی ہے وہاں الف کی آواز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے. کھڑا زبر یہ حرکت عربی حروف کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور جس حرف پر کھڑی زبر آ جائے وہاں الف کی آواز پیدا ہوتی ہے. مثالیں موسیٰ عیسیٰ یحییٰ وغیرہ. کھڑی زیر یہ حرکت عربی حروف کے نیچے لگائی جاتی ہے اور یہ یا کی آواز دیتی ہے. مثالیں آیاتہ برسلہ آلہ وغیرہ. پیارے بچوں قرآن مجید پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے. الٹا پیش یہ حرکت عربی حروف کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور یہ واو کی آواز پیدا کرتی ہے. مثالیں داؤد لوہو رسولہ وغیرہ. اس ٹاپک کے آخر میں یہ چند صورتیں ہیں جن کو ہم نے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے. تو پہلی صورت ہے سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الناس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ذرا سوچئے قرآن مجید پر اعراب کیوں لگائے گئے ہیں؟ تو پیارے بچوں، قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اہل عرب کے لیے اسے اعراب کے بغیر پڑھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اہل زبان ہیں، ان کو یہ اپنی زبان کے بارے میں پتہ ہے کہ اعراب کس طرح سے کہاں کہاں آنے، زیر زبر پیش کہاں سے حروف کو کھینچنا ہے، کہاں آواز چھوٹی ہے، کہاں آواز لمبی ہے، وقف کہاں کرنا ہے۔ تو قرآن پاک تو پوری امت کے لیے ہے، باقی دنیا میں جو اہل عجم ہیں ان کی سہولت کے لیے یہ اعراب لگائے گئے کہ وہ جو اہل عرب نہیں ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ اس زبان کو سیکھنا چاہیں اور قرآن کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیں جس طرح سے یہ نازل ہوا، تاکہ اس سے وہ فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اس لیے قرآن پاک پہ اعراب لگائے گئے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں 114 صورتیں ہیں۔ سرگرمی برائے طلباء، حروف تہجی کی مشق کریں اور صورتوں کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کریں۔ تو جو ہم نے حروف تہجی پڑھی، آپ اس کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ اسے سیکھیں اور اس کی مشق کریں، اسے بار بار دہرائیں، پھر اس کو مختلف اعراب کے ساتھ پڑھیں، اس کو زبر کے ساتھ پوری حروف تہجی کو پڑھیں، پھر زیر کے ساتھ پوری حروف تہجی کو پڑھیں، پھر پیش کے ساتھ حروف تہجی کو پڑھیں، پھر آخر پہ جو 4 صورتوں کی ہم نے تلاوت کی ان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھا، ان کو درست تلفظ کے ساتھ ان کو سیکھیں اور ان کی تلاوت بھی کریں۔